علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. محترم اور مکرم سامعین حضرات اور المعہد السلفی کے اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، صحابہ کرام کی دینی خدمات کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی مدد سے۔ سب سے پہلے صحابی کی تعریف، ایک تعریف یہ کی گئی ہے الذی لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، کہ صحابی وہ ہے جو نبی علیہ السلام کو ملا ہو بحالت ایمان اور ایمان پر قائم رہا ہو موت تک، اس کی موت ایمان پر آئی ہو، وہ صحابی۔ ایک مشہور تعریف میں الذی رأى النبی کے الفاظ ہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو بحالت ایمان، مگر پہلی تعریف زیادہ جامع ہے کیونکہ بعض صحابہ نابینا تھے جیسے عبداللہ بن مکتوم وغیرہ، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں لیکن صحبت اور ملاقات کا شرف ان کو حاصل تھا، تو الذی لقی النبی جو نبی علیہ السلام سے ملا ہو اور آپ کی صحبت میں وقت گزارا ہو بحالت ایمان اور ایمان ہی پر اس کی موت آئے، تو وہ صحابی۔ یہ تعریف محدثین نے کی ہے، حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ میں اس کو خاص طور پہ ذکر کیا، جبکہ اصولی علماء جو ہیں اصولیین انہوں نے طول صحبت کی شرط لگائی کہ نبی علیہ السلام سے ملا ہو صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وطالت صحبت ہو اور اس کی صحبت طویل ہو، مگر یہ بہت جامع تعریف نہیں ہے کیونکہ صحبت کی طوالت کا ضابطہ کوئی نہیں، کتنی طویل ہو۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی صحبت اس قدر اعلیٰ اور اشرف شے ہے کہ بحالت ایمان ایک لمحے کی صحبت بھی شرف صحابیت کے لیے کافی ہے۔ جس کو اللہ تعالی صحابیت کا شرف دے دے، یقیناً من حیث المجموع وہ امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه۔ میرے کسی صحابی کو برا بھلا مت کہو، تم میں سے ایک شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرا کوئی صحابی
ایک پاؤ یا آدھا پاؤ کھجوریں خرچ کر دیں تو تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی میرے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جس نے محض ایک پاؤ کھجوریں خرچ کی۔ یہ فرق کیوں ہے؟ اس فرق میں نبی علیہ السلام کی بابرکت صحبت کا عمل دخل ہے۔ اس صحبت نے ان کے عمل کو اتنا مبارک کر دیا، اتنا بڑھا دیا کہ عام انسان کا احد پہاڑ کے برابر سونے کا نفقہ اور خرچ اور ایک صحابی کا محض ایک پاؤ کھجوریں خرچ کرنا اتنی مقدار کے سونے سے افضل ہے۔ تو یہ شرف صحبت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ایک جماعت، ایک وقت آ کہ ایک جماعت نکلے گی جہاد کے لیے، پوچھا جائے گا حل فیکم من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جس کو نبی علیہ السلام کی صحابیت کا شرف حاصل ہوا ہو؟ ایک شخص بھی جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو؟ تو جواب دیا جائے گا ہاں فلاں شخص ہے، وہ صحابی ہے، ایک ہی اس پورے لشکر میں۔ فیفتح اللہ لہم، تو اس صحابی کی موجودگی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس جماعت کو فتح دے دے گا۔ یعنی صحابی کا موجود ہونا خواہ ایک ہی کیوں نہ ہو اس جماعت کی فتح کی علامت ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک اور جماعت نکلے گی، پوچھا جائے گا حل فیکم من رآ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کو دیکھا ہو؟ صحابی کو دیکھنے کا شرف پایا ہو؟ جواب ملے گا ہاں فلاں شخص ہے، اسے صحابی سے ملاقات کا شرف حاصل۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کی برکت سے بھی اس جماعت کو فتح دے دے۔ یہ شرف صحابیت بڑا اس کا اونچا مرتبہ اور مقام ہے، مجموعی طور پر کوئی دنیا کا طبقہ اس مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو صحابی ہونا ایک بڑے شرف کی بات ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے صحابہ کرام کی خدمات کا، دینی خدمات کا، یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے، اور قرآن کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا معجزہ خالدہ جو قیامت تک موجود رہے گا۔ سارے انبیاء کے معجزات ختم ہو گئے، ان کی زندگی تک قائم رہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ید بیضاء تھا، یا صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، بس ان کی زندگی تک تھی۔ نبی علیہ السلام کا معجزہ تا قیام قیامت ہے، اور تا قیام قیامت ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی امت کے افراد ہمیشہ بڑھتے رہیں گے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اور اس کی اساس یہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور معجزہ کے دیا،
اور جو آپ کی وفات کے بعد بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ہدایت کا کام کرے گا۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ بھی صحابہ کرام کے وجود کی برکت سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں، اور یہ بات بالکل اٹل ایک حقیقت کے طور پر ہے، کہ یہ تکمیل دین جو ہے یہ صحابہ کرام کے عمل کی برکت سے۔ دین اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر جب تک عمل نہ ہو جائے اگلی وحی نہیں آتی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی وحی پر جو پہلا فرمان ہے اسے قبول نہ کر لیا جائے اگلا فرمان نہیں آتا۔ جب نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو انہیں یہی ترتیب سکھائی تھی کہ ادعو الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ ان کو توحید کی دعوت دینا، میری رسالت کی دعوت دینا، اور دیتے رہنا جب تک قبول نہ کر لیں۔ فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اور اگر یہ بات قبول کر لیں، اس دعوت کو مان لیں، فَأَخْبِرْهُمْ، پھر ان کو بتانا، بِأَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی۔ یعنی جب تک توحید کی بات نہ مانیں، نماز کی بات نہیں بتانے، اور جب نماز قبول کر لیں پھر زکوٰۃ کی بات کرو، یہ شرعی ترتیب ہے کہ پہلی وحی کو مان لو، پھر اگلی وحی، پھر اس کے بعد کی وحی، پہلے حکم کو مان لو پھر اس کے بعد کا حکم۔ تو صحابہ کرام کا ایمان، ان کا عمل، ان کا جذبہ اور دین کی خدمت کی اساس، ہر وحی قبول کرتے گئے، ہر وحی پر عمل کرتے گئے۔ اس طرح وحی کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جب میدان عرفات میں تھے حج کے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ کی آخری وحی اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ تکمیل دین کیا ہے؟ یہودیوں نے کیوں کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہم میں اترتی تو ہمارا وہ دن عید کا دن ہوتا؟ یہ کیوں کہا تھا؟ یہ آیت اگر تورات میں نازل ہوتی تو لاتخذناها عیدا، ہم اس دن کو عید بنا لیتے، ہمارا مستقل وہ تہوار بن جاتا۔ یہ کیوں کہا تھا؟ اسی بنا پر کہ تکمیل دین ایک شرف ہے امت کے لیے، کہ امت نے عمل کیا، دین کو قبول کیا، حتیٰ کہ معاملہ آگے بڑھتا گیا۔ امیر عمر نے فرمایا کہ تم ایک عید کی بات کر رہے ہو، ہماری اس دن 3 عیدیں تھیں۔ ایک تکمیل دین کی بشارت، تکمیل دین امت کی قبولیت کی علامت ہے، اور دوسرا جمعہ کا دن تھا، اور تیسرا عرفات کا دن تھا۔ یوم عرفہ بھی ہمارا عید کا دن ہے کہ وہ گناہوں کی بخشش کا دن ہے، اور جمعہ کا دن بھی ہمارا عید کا دن ہے۔ بڑے اس میں فضائل ہیں، بڑے اس کے مراتب ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ تکمیل دین ہمارے لیے شرف کی بات ہے، امت کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ یعنی تکمیل دین امت کا اعزاز ہے کہ امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ شاباش، تم نے اس دین کو اپنایا، ہماری اس وحی پر عمل کیا، اس کو قبول کیا، حتیٰ کہ تکمیل دین ہو گئی۔ اور اگر یہ قبول نہ کرتے تکمیل دین ہوتی، انبیاء سابقین پر نہیں ہوئی، یہ پہلی امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر تکمیل دین ہوئی، اور یہ شرف لوٹتا صحابہ کی طرف۔
ان کے عملی جذبے کی طرف، اور قرآن نے اسی جذبے کو سراہا، اللہ نے اسی جذبے کو قابل قدر قرار دیا۔ قرآن کا آغاز اسی تقابل کے ساتھ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ تقابل ہے اس امت کا، یعنی صحابہ کرام کا امم سابقہ کے ساتھ۔ سابقہ امتوں کو جو ان کا رویہ تھا اس تعلق سے بڑی وعید کا سامنا کرنا پڑے گا کہ تینوں باتیں قبول نہیں کی انہوں نے، ایمان بالغیب۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ ارین اللہ جہرا، اللہ ہمارے سامنے لاؤ، ہمیں دکھاؤ، پھر مانیں گے۔ ایمان بالغیب نہیں، بن دیکھے ہم نہیں مانیں گے۔ مشرکین مکہ کا مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، او ترقى فی السماء، ہم یہاں کھڑے ہیں، ہمارے سامنے چڑھو آسمان کی طرف، آسمان کی طرف جاؤ اور واپس لوٹو تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، پھر ہم مانیں گے اللہ کی طرف سے، یہ ہم نہیں مانیں گے۔ ایمان بالغیب نہیں تھا، مگر صحابہ کرام بن دیکھے ایمان لانے والے، نہ اللہ کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ روز آخرت کو دیکھا، بہت سی غیب کی خبریں، بہت سے احوال سابقہ، ان سب کو مانتے گئے اور قبول کرتے گئے، ان کے ایمان کا شرف۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کی، نماز قائم کر کے دکھائی، نماز پڑھ کے دکھائی۔ معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ پوچھا کیا فرض ہوا؟ فرمایا کہ 50 نمازیں۔ کہا کہ 50 نمازیں آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ انی جربت تو بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کر رکھا ہے، وہ طاقت میں زیادہ تھے، وسائل میں زیادہ تھے، فراغت ان کے پاس زیادہ تھی، صرف 2 نمازیں فرض ہوئی اور وہ 2 بھی نہیں پڑھ سکی۔ آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ معاملہ چلتے چلتے 5 تک پہنچ گیا، اور اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہوتی۔ ہن خمس وہن خمسون، نمازیں 5 باقی رہ گئیں، مگر جو ثواب جو 50 کا تھا وہ باقی ہے، وہ برقرار ہے۔ رحمت سکڑتی نہیں، رحمت میں کمی نہیں ہوتی، یہ بات ہم آگے بھی کریں گے۔ ثواب وہی برقرار۔ اور کس طرح صحابہ نے نماز کو قائم کیا، نوافل پڑھے، راتوں کا قیام کیا، کس طرح نماز قائم کر کے دکھائی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، کھڑے کھڑے باغوں کے باغ اللہ کو دے دیے، خزانے خرچ کر دیے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم راس المال میں سے دیا بیر روما خریدنے کے لیے، اور اس کا پانی وقف کر دیا۔ یہ جو مکہ سے اپنا سرمایہ لے کر آئے تھے، یہ سوچ کر تجارت کریں گے، کمائیں گے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نوبت آئے گی۔ مگر مدینہ میں جب پانی کی کمی دیکھی اور یہودیوں نے، خبیثوں نے پانی اور مہنگا کر دیا اور اس کو روک لیا، تو پورا کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ اور اللہ کے نبی نے اس پر بھی جنت کے سودے کا وعدہ کیا تھا، 40,000 درہم، یعنی انفقت من صلب مالی، راس المال میں سے دیے۔ جیش العسرہ کس طرح اس لشکر کو تیار کیا، تو بڑے بڑے واقعات موجود ہیں صحابہ کے۔ سابقہ امتوں نے ایسا نہیں کیا، ان سے اگر کہا جاتا خرچ کرو تو کہتے اس کا معنی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی، اللہ ہم سے مانگ رہے ہیں، یعنی ہم مالدار ہیں، اللہ فقیر ہے، اللہ ہم سے مانگ رہے ہیں۔ اس طرح کی بہانے بازیاں۔ اور نبی علیہ السلام کے دور میں منافقین اگر
دیکھتے صحابہ کو خرچ کرتے ہوئے، صدقہ دیتے ہوئے۔ اگر وہ مال زیادہ دیتے تو کہتے ریاکار جا رہے، اگر مال تھوڑا دیتے تو مذاق اڑاتے کہ اللہ اس تھوڑے سے مال کا کیا کرے گا، یہ چند کھجوریں لے کر جا رہے ہو، اللہ اس کا کیا کرے گا۔ اور زیادہ مال لے کے جاتے، دیکھو ریاکار جا رہے۔ مگر صحابہ کرام اپنی بساط اور طاقت سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ ابتدائی آیتیں ایک تقابل کے طور پر، یعنی صحابہ اور سابقہ امتیں وہ عمل نہیں کر سکے اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جو صحابہ کی خدمت کی بات ہوگی تو پورا دین صحابہ کی خدمت کا نچوڑ ہے، کیونکہ دین کی تکمیل جو ہے یہ صحابہ کے عملی جذبے کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ سب سے عظیم خدمت ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ صحابہ کا عملی جذبہ، ہر وحی قبول کرتے گئے، ہر وحی قبول کرتے گئے، حتیٰ کہ بعد ایسی وحی بھی اتری، صحابہ نے کہا ہذہ قاسمۃ الظہر، اس وحی نے کمر توڑ دی، مگر قبول کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کم از کم 2 واقعے ایسے آتے، ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تمہارے دلوں میں جو بھی خیال آئے، وسوسہ آئے، اس کو ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ نے حساب لینا ہے۔ اس پر عمل ممکن ہے؟ دل کے خیالات پر کسے کنٹرول ہے؟ اچھے برے کس کو کنٹرول؟ صحابہ تک کہتے تھے بعض ایسے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں کہ آسمان سے زمین پر پٹک دیا جانا آسان ہے، وہ خیال بھاری مشکل ہے، کسے کنٹرول؟ اور آخر عرض بھی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیسے عمل کریں گے؟ ان وساوس پر کسے کنٹرول ہے؟ شیطان اندر پھر رہے، ہر طرح کے خیالات آتے ہیں، ہر طرح کے وساوس آتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کا معاملہ مت کرو، جنہوں نے سمعنا وعصینا کہا کہ موسیٰ ہم نے سن تو لیا مگر ہم مانیں گے نہیں، تم سمعنا واطعنا کہہ دو، معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، سنا اور قبول کر لیا، قربان جائے، سمعنا واطعنا، سنا اور قبول کر لیا، سمعنا واطعنا۔ اللہ نے امتحان لینا تھا، صحابہ سرخرو ہو گئے، آگے فوراً وحی اتری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ واقعی یہ حکم ہر انسان کی طاقت سے بڑھ کر، خیالات پر کسے کنٹرول ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان خیالات کے تعلق سے بڑی آسانیاں مہیا کر دی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں ان آسانیوں کا ذکر ہے کہ خیال کی 2 قسم، اچھا یا برا، یا اچھا خیال آئے گا یا برا خیال آئے گا۔ اچھا خیال اگر آ جائے کوئی کام کرنے کا، کل فلاں کام کریں گے، اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر لکھ دو، کل کا انتظار نہ کرو، ثواب لکھو اس کا۔ کل ہو گئی، کام کیا یا نہیں کیا، نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے کسی عذر کی بنا پر نہیں کر سکا، ثواب برقرار رکھو، اور اگر کر لیا تو اس کو بڑھا کر 700 گنا کر دو۔ یہ ثمرہ صحابہ کی استقامت کا۔ برا خیال اگر آ جائے کل فلاں برائی کریں گے، مت لکھو، مت لکھو، ابھی انتظار کرو کل کا۔ کل اگر ہوئی برائی کر لی تو 700 نہیں 1 ہی لکھو، اور برائی نہیں کی تو نہ کرنے کا اجر لکھو۔ یہ خیالات کا فلسفہ دین اسلام میں آغاز صحابہ سے، ان کی استقامت کا ثمرہ ہے۔ ایک اور موقع پر جب اللہ تعالیٰ کی وحی اتری وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بندہ گناہ کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، اس کی جزا دی جائے گی۔
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وحی کے موقع پر اللہ کے نبی کے پاس موجود تھے. عرض کیا کہ اس وحی نے میری کمر توڑ دی. گناہ تو ہو ہی جاتا ہے, گناہ سے کون پاک ہے؟ مانا جہنم کی سزا سب کو ملے گی, یہ ان کا فہم تھا, ابوبکر صدیق کا فہم تھا کہ برائی تو ہو ہی جاتی ہے, کوئی نہ کوئی گناہ تو ہو ہی جاتا ہے. بندہ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتا ہے, اپنے اہل پر زیادتی کر بیٹھتا ہے, مانا جہنم میں ہر بندہ جائے گا. ابوبکر یہ فہم درست نہیں. الا تمرض, تم بیمار نہیں پڑتے؟ یہ بیماری بھی اس گناہ کی سزا ہے, اور اللہ بیمار کر کے اس گناہ کا معاملہ صاف کر دیتا. الا تصیبک اللہوہ, تمہیں تکلیفیں نہیں پہنچتی, مشقتیں نہیں پہنچتی, تھکاوٹ نہیں پہنچتی. یہ تھکاوٹ کا حاصل ہونا, تکلیفوں کا ملنا, کوئی مالی نقصان, کوئی بیمار پڑ جانا, یہ سارا انہی گناہوں کا کفارہ ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے, الحمى حظ كل مؤمن من النار. یہ دنیا کا بخار جو ہے یہ حرارت ہے, جہنم بھی گرم ہے. یہ دنیا کی حرارت جو ہے یہ مومن کے لیے جہنم کا حصہ ہے. یہ حرارت اگر دنیا میں مل گئی تو جہنم کا عذاب نہیں ملے گا. حسن بصری کا قول ہے, ایک رات کا بخار سارے گناہوں کا کفارہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو صحیح فہم دیا. یہ بڑے بڑے صحابہ بھی فہم کے لیے نبی علیہ السلام کے محتاج تھے, ان کے فہم کی اصلاح کی, مگر انکار نہیں ہے, قبول ہے, اطاعت ہے, نافرمانی کا کوئی تصور نہیں. اور یہ صحابہ کا جذبہ اور ان کا عمل یہ تکمیل دین کا سبب ہے. قرآن اترتا رہا, عمل ہوتا رہا. صحابہ کا منہج ہمارے سامنے واضح ہے. 5 آیتیں اتری, 10 آیتیں اترتی, اگلی وحی کے نزول سے پہلے پچھلی وحی پر عمل ہو چکا ہوتا تھا. یعنی تم القرآن و تم العمل. ادھر قرآن کا نزول پورا ہوا, ادھر ہمارا عمل پورا ہو گیا. یعنی قرآن اور ہمارا عمل دونوں ساتھ ساتھ تھے. عمل متاخر نہیں تھا کہ عمل بعد میں کر لیں گے, عمل فوری, فوری عمل. تو اللہ کی وحی اترتی رہی, مسلسل اترتی رہی, بلا ناغہ بلا تعدل اترتی رہی. اب بالآخر تکمیل دین کی بشارت آ گئی. تو یہ دین, یہ کتاب و سنت کا سرمایہ, نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ خالدہ جو قیامت تک موجود رہے گا, اس سب میں صحابہ کے عملی کردار کا ایک بڑا عمل دخل ہے. عمل کرتے رہے اور آگے وہی بڑھتی رہی, اترتی رہی. اگر قبول نہ کرتے تو آگے وہی اترتی, تکمیل دین ہوتی. عمل کا جذبہ, اور یہ جذبہ روز اول سے موجود تھا. دیکھیں نبی علیہ السلام نے دعوت توحید دی, دعوت اسلام دی. مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ دعوت قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا. اگر خدمات جاننا چاہتے ہو, دعوت قبول کر لی, اور قبول کرتے ہی وہ عمل کا جذبہ, عمل کی دھن سوار ہو گئی. ابھی دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ. پڑھ لیا, یہ کلمہ قبول کر لیا, دعوت قبول کر لی. ابھی نماز روزہ کوئی چیز نہیں, ابھی صرف نبی علیہ السلام کو ایک حیثیت سے دیکھا, اور وہ تھا آپ کا داعیانہ کردار. کوہ صفا پر کھڑے ہیں داعی بن کر, نمازی اور روزے دار اور حاجی بن کر نہیں, یہ معاملے بعد میں آئے. داعی بن کر کھڑے ہیں, قولوا لا الہ الا اللہ, اس دعوت کو قبول کر لیا اور خود داعی بننے کی دھن سوار ہو. یہ دعوت میں آگے بڑھا, اور پہلا دن پورا گزرا نہیں,
5 افراد نبی علیہ السلام کے پاس لے کر، ابوبکر صدیق رضی اللہ، عثمان غنی رضی اللہ، امیر المومنین، خلیفہ راشد، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، 5 افراد۔ یہ 5 علم کے، عقیدے کے، دعوت کے، جہاد کے اساتین تھے، ایک بندے کا کردار۔ یہ 5 افراد، کوئی فاتح مصر، کوئی فاتح عراق، کوئی فاتح افریقہ، اور کوئی جناب خراسان اور آذربائیجان کی طرف جا رہا ہے، وہاں اسلام کے جھنڈے گاڑے، توحید کے جھنڈے گاڑے، ایک بندے کی خدمت۔ اگلا دن پھر وہی دھن سوار، کچھ افراد اور لے کر آ گئے، جن میں 2 نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ایک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک کمرے میں تشریف فرما تھے ساتھیوں کے ساتھ، کوئی 20-22 افراد تھے۔ سب سے کہا تمنا کرو کوئی، سب نے تمنا کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں مجھے دین کا علم ملے، میں اس دین سے فیصلے کروں۔ کسی نے کہا مال ملے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ کسی نے کہا مجھے کوئی گورنری مل جائے، کہ محکمہ قضاء مل جائے، میں دین کے مطابق فیصلے کروں۔ سب اپنی اپنی بات کر کے خاموش۔ آپ بھی تمنا کریں، امیر المومنین سے کہا گیا آپ کی کیا خواہش، آپ کی کیا تمنا؟ فرمایا اس کمرے میں جو افراد ہیں 20-25، میری تمنا یہ کہ سارے کے سارے بن جائیں ابو عبیدہ بن جراح جیسے، میرے لیے کافی۔ اتنے افراد کے ذریعے میں اس قرۂ ارضی پر ایک دینی اور توحید کا انقلاب برپا کر دوں۔ ابو عبیدہ بن جراح کون لے کر آیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، زاہد اور عبادت گزار صحابی کون لے کر آئے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عمل کی طرف اللہ کے نبی داعی ہیں، پہلا کردار آپ کا داعی ہونے کا، تاخیر نہیں کی، اس کردار کو قبول کیا۔ اب یہ جتنے صحابی آئے ان کے ذریعے، جتنے صحابی آئے ان کے ذریعے، کیا ان کے کارنامے تھے، کیا ان کی فتوحات تھی، کیا ان کا جہاد تھا، یہ سارا کا سارا ان کے کھاتے میں جا رہا ہے، انہیں بھی مل رہا ہے، انہیں بھی مل رہا ہے، اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ یہ عملی خدمت یہ کم ہے؟ ایک بندے کے کردار سے 20 اساتین علم اور عمل پیدا ہوئے، دنیا پر چھا گئے، جھنڈے لہرا دیے، کسرا اور کیسر کی کمر توڑ دی، سلطنت روما، سلطنت فارس کو تاخت و تاراج کر دیا۔ ان صحابہ لانے والا کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ شیخ داؤد صاحب فرما رہے تھے صحابہ پر تنقیدیں، صحابہ پر چلا، یہ بھونکنا، یہ شخصیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، کیسا طعن اور کیسا ایک بےہودہ گوئی، کلمات کفر اس صحابی کے بارے میں، کیا کردار اور کیا جذبہ، اسلام قبول کرتے ہی ابھی نماز روزہ تو نہیں آیا، لیکن جو باتیں آئیں ان پر عمل ہے۔ مسلمانوں کی حالت کمزور، مال خرچ کرو، ان کو تقویت دو۔ 7 ایسے صحابہ جو معذبین تھے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں، جن کو عذاب دیا جا رہا ہے، جیسے بلال حبشی، زنیرہ نامی خاتون ہے، اور 7 نام۔ ابوبکر صدیق اس وقت مالدار صحابہ میں شمار ہوتے تھے، اپنا مال خرچ کیا، منہ مانگی قیمتیں دے کر ان غلاموں کو آزاد کر کے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، خرید کر آزاد کیا، ان غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ اس خدمت کو کس میزان میں تولو گے؟ کس میزان میں؟ بلال حبشی کو آزاد کیا خرید کر، اور جو قیمت مانگی گئی وہ پوری ادا کی۔ اس کافر نے کہا کہ ہم تمہیں بڑا عقل مند سمجھتے تھے، کہ بڑے کامیاب تاجر ہو تم،
تم نے کیا یہ گھاٹے کا سودا کر لیا؟ اس غلام کے اتنے پیسے، اتنی رقم ادا کر کے؟ لیکن یہ تو جنت کا سودا ہے، اس میں تو کوئی بھی رقم ہو، کچھ بھی مطالبہ، سب پورا کیا جائے، جنت کا سودا۔ جنت کے سودے میں، جنت کے مقابلے میں ہر رقم جو ہے وہ ہیج ہے۔ من آتق نسمۃ آتق اللہ بکل عضو منہ کل عضو منہ من النار۔ کہ بندہ ایک غلام خرید کر آزاد کر دے، اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اس خریدنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یعنی تم نے پورا غلام آزاد کیا، اللہ تمہارے پورے وجود کو، پورے جسم کو جہنم سے آزاد کر دے۔ صحابہ کا عمل، یعنی وہ کردار، وہ عمل جو مسلسل آگے بڑھتا رہا اور یہ تکمیل دین کا سبب بنا، تکمیل دین کا سبب بنا۔ اور صحابہ کی جو فضیلت اور منقبت اور جو ان کے درجات دنیا اور آخرت کے، ان پر قیامت تک کے لیے مہر لگ گئی۔ کتاب و سنت اس مقام کا ناطق ہے، اللہ کی وحی ناطق ہے۔ قرآن پاک نے صحابہ کے حوالے سے کئی تقسیمات ذکر کی، ان تقسیمات پر حکم لگایا، کئی تقسیمات ہیں۔ بس ایک تقسیم صحابہ کی تقسیم انصار اور مہاجرین، دو قسمیں، انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ، اور تیسری بعد میں آنے والے۔ انصار کون ہے؟ مہاجرین کون ہے؟ مہاجرین مکہ سے ہجرت کرنے والے۔ انصار کون ہے؟ مہاجرین کا استقبال کرنے والے۔ یہ سابقین اولین ہیں، اسلام قبول کرنے میں ان کو سبقت کا شرف حاصل۔ والسابقون السابقون، سابقون تو سابقون ہیں، یعنی سابقون فی الدنیا ہم السابقون یوم القیامہ۔ جن کو دنیا میں سابقین ہونے کا شرف حاصل ہے، انہیں قیامت کے دن بھی سابقین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جنت کے داخلے میں سابقین ہوں گے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اول زمرۃ تلج الجنہ، پہلی جماعت، پہلا گروہ میری امت کا جو جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی مانند ہوں گے، اور ان کے دل جو ہیں وہ ایک فرد واحد کا دل ہوگا۔ ہزاروں لاکھوں افراد ہوں گے، ان کے دلوں کو ٹٹولا جائے، لگے گا ایک ہی بندے کا دل ہے۔ کوئی چھوٹی فضیلت ہے؟ کوئی اختلاف نہیں، کوئی ازداد نہیں، کوئی عقیدے کا تضاد نہیں ہے، کوئی عمل کا تضاد نہیں، ایک عمل، ایک عقیدہ، باہمی محبت، ان کے دل ایک بندے کے دل کے مانند ہوگے، قلوبہم کا قلب رجل واحد۔ یہ پہلا زمرہ، یہ سابقین کا، دنیا کے سابقین، قیامت کے سابقین ہوں گے۔ تو یہ دو قسم، انصار و مہاجرین۔ مہاجرین کون ہے؟ جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ۔ انصار کون ہے؟ مدینہ کے رہنے والے، جنہوں نے ان کا استقبال کیا۔ اور پھر کچھ لوگ بعد میں آئے، ہجرت کا عمل ہو گیا اور مدینہ جو ہے وہ دارالسلطنت بن گیا، پھر کچھ لوگ بعد میں آئے، اسلام قبول کیا۔ ان قرآن نے 3 قسمیں ذکر کی اور تینوں قسموں کا حکم واضح کیا۔ دیکھیں یہ جو حکم ہے یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے۔ ابھی ہم نے سنا اور پڑھا کہ رحمت کا دائرہ تنگ نہیں ہوتا، رحمت کا معاملہ تنگ نہیں ہوتا، جس کو حاصل ہو جائے اسے وہ قیامت تک حاصل رہے گی۔ رحمت دے کے اللہ چھینتا نہیں، نہ اس کا دائرہ تنگ کرتا، بڑھاتا ضرور ہے، کشادہ ضرور کرتا ہے، مگر رحمت کے معاملے کو ختم کرنا، رحمت کے معاملے کو دے کر تنگ کرنا، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ الرحمن الرحیم اس کی رحمانیت کے خلاف ہے، اس کی رحیمیت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبریں دی ہیں۔ انصار و مہاجرین
مہاجرین کا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ. ساری خبریں اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنی تجارتوں سے دور کیے گئے، حتیٰ کہ رشتے بھی توڑ دی. بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا، شوہر نے بیوی کو، بیوی نے شوہر کو، باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا. وطن بھی چھوڑا، کاروبار بھی چھوڑے، خونی رشتے بھی توڑے. اور اللہ نے خبر دی آخر میں اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ، یہ سچے لوگ. خبر منسوخ نہیں ہو سکتی. خبر کو منسوخ مانو گے یہ اللہ کے علم میں تعین ہے کہ اللہ نے خبر دی اور وہ جھوٹی ثابت ہوئی. اللہ کے علم پر تعین ہے، وہ اللہ کے علم پر الزام ہے. اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. قیامت کے دن صرف صادقین کامیاب ہوں گے، صادقین کو ان کا صدق نفع دے گا اور وہ کامیاب ہوں. یہ کامیابی کا اعلان ہے، جنتی ہونے کا اعلان ہے. اللہ کی طرف سے خبر ہے. یہ خبر کو منسوخ مانو گے، منسوخ قرار دو گے، یہ ختم قرار دو گے تو اللہ کے علم پر الزام ہے، اس کے علم پر تعین ہے. انصار کا ذکر کیا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبل یحبون من ہاجر الیہم. انصار کی بات ہو رہی، مہاجرین کا استقبال کیا، ان سے محبت کی، اپنے گھروں میں کاروباروں میں ان کو شریک کر لیا، اپنے اوپر ترجیح دی ان کو. اور حکم کیا ہے؟ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ان کی فلاح کا اعلان کیا، ان کی فلاح کا. ایک بندہ اگر مرتد ہو جائے اس کے لیے فلاح ممکن ہے؟ مرتد ہونے کا معنی فلاح نہیں ہے، اور فلاح نہ ہونے کا معنی نعوذ باللہ اللہ کی خبر جھوٹی. خبر منسوخ نہیں ہو سکتی. اور تیسری قسم والذین جاؤوا من بعدہم، بعد میں آنے والے، یعنی ہجرت کرنے والے، مہاجرین انصار، ان کی نصرت کرنے والے، اور بعد میں آنے والے، اسلام میں داخل ہونے والے. وہ کیا دعائیں کرتے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا. انہیں ان کا بھائی قرار دیا، انصار و مہاجرین کا بھائی قرار دیا. ایک یہ تقسیم ہے. اور اللہ کی خبر موجود ہے، فلاح کی، کامیابی کی، صدق کی. اور خبر منسوخ نہیں ہو سکتی. اللہ چاہے تو حکم آسانی کے لیے منسوخ کر دے. ابھی آپ نے سورہ نمازیں 50 فرض ہوئی، اللہ نے امتحان لینا سے لے لیا، نبی نے قبول کر لیا. دوبارہ استدعا کی کہ یا اللہ تخفیف کر دے، اللہ نے پھر تخفیف فرما دی. حکم منسوخ ہو سکتا، خبر منسوخ نہیں ہو سکتی. خبر کا منسوخ ہونا اللہ کے علم پر تعین. اور ایک اور مقام پر والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. کیا کچھ سنو گے؟ یہی دو جماعتیں، ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ ایک جماعت ہے. دوسری جماعت کون ہے؟ والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ان کو جگہ دی، مہاجرین کو، ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی، اپنے گھروں میں داخل کیا، مہمان نوازی کی، اپنے کاروباروں میں شریک کر لیا. یہ دونوں جماعتیں کیا ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا. یہ مومن ہیں پکے، سچے مومن ہیں، یہ پکے اور سچے مومن ہیں. یہ خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ. وہ اللہ جو اپنے بندے کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، ظاہری اعمال بھی دیکھتا ہے اور قلبی کیفیت کو بھی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کی گواہی دے، یہ کام معمولی نہیں ہے، یہ خبر معمولی نہیں ہے. یہ گواہی اس ذات کی طرف سے ہے جس سے ظاہر و باطن کوئی چیز پوشیدہ نہیں. دلوں کے احوال کو جانتا ہے، دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے،
ظاہری اعمال کو جانتا ہے، دیروں کے اعمال کو، روشنی کے اعمال کو، راتوں کے اعمال کو، دنوں کے اعمال کو، خلوت کے جلوت کے سارے اعمال سے آگاہ ہے۔ وہ خبر دے رہے صرف مومن ہونے کی نہیں بلکہ پکا اور سچا مومن ہونے کی۔ تو یہ خبر ان بندوں پر منطبق ہو سکتی جو بعد میں مرتد ہو گئے؟ اگر کہو کہ ہو سکتی ہے تو کس کو جھٹلا رہے؟ خبر دینے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ یہ تکذیب اللہ کی ہے، جھٹلانا اللہ کو ہے، یہ خبر اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ایک تقسیم ہے، یہ صحابہ کی تقسیم باعتبار مہاجرین و انصار۔ ایک تقسیم قرآن نے اور ذکر کی، فتح کو فارغ قرار دیا۔ فتح شرعی اسلام میں فتح دو چیزوں کا نام، یہ تو فتح مکہ یا صلح حدیبیہ، دونوں کو فتح کہا گیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا صلح حدیبیہ ہے، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح فتح مکہ۔ دونوں معنی ہو سکتے۔ معیار فتح کا فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ فتح سے قبل اسلام لائے، فتح سے مراد کیا ہے؟ صلح حدیبیہ یا پھر فتح مکہ۔ جو لوگ فتح سے قبل اسلام لائے، جہاد کیا، قتال کیا، مال خرچ کیا، وہ اور جو بعد میں ایمان لائے، بعد میں جہاد کیا اور بعد میں مال خرچ کیا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، ان کو سبقت کا شرف ہے، اور سبقت باقی ایک بڑی اعلیٰ شے ہے۔ والسابقون السابقون، اس سبقت کے شرف کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کو سبقت کا شرف حاصل جو فتح سے قبل اسلام لے، فتح مکہ سے قبل، صلح حدیبیہ سے قبل، ان کا درجہ اونچا ہے کن لوگوں سے؟ جو فتح کے بعد اسلام لائے، فتح مکہ کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، ان کا درجہ اونچا ہے۔ ان کا درجہ ان سے کم ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا، سب سے۔ جو فتح سے قبل اسلام لائے ان سے بھی، اور جو فتح کے بعد لائے ان سے بھی، سب سے حسنہ کا وعدہ۔ حسنہ کا، حسنہ ابن عباس کی تفسیر میں قرآن پاک حسنہ جہاں بھی آتا ہے جنت کے معنی میں آتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى، جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، توحید قبول کر لی، ان کے لیے حسنہ ہے جنت بزیادہ اور اللہ کا دیدار۔ حسنہ بمعنی جنت۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان دونوں جماعتوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا۔ یہ تقسیم کیا ہے صحابہ کی؟ سارے صحابہ کی دو قسمیں، ایک وہ صحابہ جو فتح سے قبل اسلام لائے، دوسرے وہ صحابہ جو فتح کے بعد اسلام لائے۔ درجہ برابر نہیں ہے۔ جو پہلے اسلام لائے ان کو سبقت کا شرف حاصل، الفضل للمتقدم، ان کو سبقت کا شرف حاصل۔ جو بعد میں اسلام لائے ان کا درجہ ان سے کم ہے، لیکن جنت کا وعدہ سب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف کر سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، من اصدق من اللہ قیلا، اس سے بڑھ کر سچا وعدہ کون کر سکتا؟ اگر آپ کہیں کہ یہ جماعت نعوذ باللہ مرتد ہو گئی تو اللہ کا وعدہ کہاں گیا؟ جھوٹا کون پڑھ رہا ہے؟ تردید اور تکذیب کس کی ہو رہی؟ یہ بھی ایک تقسیم، شرعی تقسیم۔ فتح ایک معیار ہے، فارق ہے ان دو گروہوں میں، سابقین اور بعد میں آنے والے۔ بلکہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی سبقت اور غیر سبقت کو بھی ایک معیار بنایا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سابقین اولین ہیں، مہاجرین اور انصار سے، ہجرت کرنے والے اور ان کی نصرت کرنے والے، یہ سابقین اولین ہیں۔ والذین تبعوہم بإحسان، اور تیسری جماعت
جو اچھے طریقے سے ان کی اتباع کرنے والے. یہ سلسلہ لامتناہی، اس میں صحابہ بھی آ گئے، اس میں تابعین آ گئے، اتباع تابعین آ گئے، ان کے منہج کے پیروکار. اللہ تعالیٰ نے ان کے منہج کو قیامت تک کے لیے ایک مثال بنا کر پیش کیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ویسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ کا ایمان ہے پھر تم ہدایت پر ہو، پھر تمہارا ایمان قابل قبول ہے. آیت کہاں ہے؟ قرآن پاک میں. قرآن پاک یہ کتاب کب تک ہے؟ قیامت تک کے لیے. یعنی قیامت تک کے لیے صحابہ کے ایمان کو مثالی ایمان قرار دیا. اور یہ مقام بھی یہ سمجھا رہے ہیں، یہ سابقین اولین، انصار و مہاجرین، اور جو ان کے منہج کا پیروکار ہے. صحابہ کی 3 اقسام ہو گئے، انصار، مہاجرین اور ان کی اتباع کرنے والا. تینوں کے لیے کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ کیوں راضی؟ ان کا عمل دیکھ کر، ان کا عقیدہ دیکھ کر، ان کا منہج دیکھ کر. اور وہ کیوں راضی؟ اپنی جزا دیکھ کر، جنت دیکھ کر، اللہ کی رضا دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھ کر. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کو اپنے آپ سے راضی کر لیا اس جزائے کثیر کے ذریعے، جنت کے ذریعے راضی کر لیا. یہ تقسیم ایک دوسری تقسیم ہو گئی. اور باقی تقسیم عمل کی بھی ہو سکتی، عمل کی بھی ممکن ہے. چنانچہ ایک مقام پر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ. آگے کیا فرمایا؟ اولئک سیرحمہم اللہ. یہ جو مقام جو پڑھا میں نے، اس سے قبل منافقین کا ذکر. اس دور میں موجود جو تنزیل وحی کا دور تھا، اس دور میں مدینہ میں موجود 2 جماعتیں، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ایک منافقین، دوسرا یہ سچے صحابہ کی جماعت. پیچھے ذکر لمبا منافقین کا، ان کا کردار کا، ان کی حرکتوں کا. وہ سب ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں جو سچی جماعت ہے اس کا ذکر کیا. وہ جماعت کون ہے؟ مومنین مومنات کی، مومن مرد، مومن عورتیں. وہ جماعت کون ہے؟ نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور وہ جماعت امر بالمعروف کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے. یہ اس جماعت کا کردار ہے. حکم کیا ہے؟ اللہ خبر کیا دے رہا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ عن قریب ان پر ضرور رحمتیں فرمائے گا. اس کا وعدہ ہے. یہ سین جو تنفیذ کا صیغہ یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے عن قریب اللہ تجھے دے گا اور خوش کر دے گا. اور اللہ نبی کو دیا، خوش کیا، یقینی خبر ہوتی ہے. تنفیذ کا یہ سین یہاں تنفیذ کی. اولئک سیرحمہم اللہ، مستقبل کے حوالے سے یقینی بات سن لو، اللہ ان پر ضرور رحمتیں فرمائے گا. اللہ یہ بتا چکا، وعدہ کر چکا کہ یہ جماعت رحمت کے مستحق ہے. اب بتاؤ، رحمت کا معاملہ تنگ ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے کیا؟ اس کا غضب تنگ ہو سکتا ہے، رحمت نہیں. قیامت کے دن جب جہنم حل میں مزید کہے گی یا اللہ اور بھیج، اور بھیج، جگہ باقی ہے، سارے جہنمی ختم ہو جائیں گے اور جہنم حل میں مزید پکار رہے، اور بھیج، اور بھیج. جگہ بھی باقی ہے، ابھی بھری نہیں ہوگی. اور جہنم کو بھرنے کا اللہ کا وعدہ ہے. جہنمی سارے ختم ہو چکے، جگہ باقی ہے. فَيَضَعَ اللَّهُ فِيهَا قَدَمَهُ، اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک جہنم میں داخل کرے گا.
جس سے کیا ہوگا؟ ینزوی، جہنم سکڑ جائے گی، اتنی تنگ ہوگی کہ قط قط، یا اللہ بس 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 بس، بھر گئی میں۔ یہ معاملہ اللہ کے غضب کا، اس کے عذاب کا۔ عذاب تنگ ہو سکتا ہے، عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ جنت کا معاملہ بھی یہی، جنتی جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جائیں گے اور جائیں گے اور جائیں گے، حتیٰ کہ سارے جنتی ختم ہو جائیں، جگہ بھی باقی۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کو بھی اپنے قدم سے تنگ کر دیتا، لیکن نہیں، رحمت کو تنگ کرنا اللہ کی شان نہیں۔ رحمت بڑھ سکتی ہے، تنگ نہیں ہو سکتی۔ رحمت عطا کر کے چھینی نہیں جا سکتی، یہ مستقبل کا وعدہ، مستقل وعدہ ہے۔ اللہ ان پر رحم فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جنت کا کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جگہ باقی ہے ابھی۔ ينشئ اللہ لها خلقا آخر فيسكنهم فضل الجنہ، اللہ جنت کے لیے اسی وقت ایک نئی مخلوق پیدا کر دے گا، نئے بندے پیدا کر دے گا، اور ان نئے بندوں کو بقیہ جنت میں داخل کر کے اس طرح جنت کو بھرے گا۔ جنت تنگ نہیں ہوگی، رحمت تنگ نہیں ہوتی، نئے بندے، نئی مخلوق پیدا ہو جائے گی۔ یہ اس کے فضل کی انتہا، غور کرو، یہ جو بندے نئے پیدا ہوئے، کوئی نے نماز پڑھی، کوئی روزہ رکھا، کوئی زکوٰۃ دی، کوئی حج کیا، کوئی نیکی کی، کوئی عمل نہیں کیا، پیدا ہوتے ہی جنتی، کیا اس کی رحمت کی بات کرو گے؟ یہ اس کی رحمت کا معاملہ۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ان بندوں کے اوصاف ذکر کر کے فرماتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تو اللہ کو معلوم نہیں تھا یہ آگے چل کے مرتد ہو جائیں گے، میری خبر جھوٹی پڑ جائے گی، رحمت کا وعدہ جھوٹا پڑ جائے گا، اللہ کو معلوم نہیں تھا۔ شریعت یہ کامل و اکمل ہے، کوئی چیز ناقص نہیں ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں جنگ ہو رہی تھی، اور ایک شخص بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ ان حدیث کے الفاظ ہے لا یدع شاذۃ ولا فاضۃ الا دخلها، دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے، کوئی اکیلا مل جاتا اس کو قتل کرتا، کوئی جتھا مل جاتا اندر گھس جاتا اور ایک ایک کو چن کے مار دیتا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا یہ لڑ رہا ہے ایسا جہاد ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی تعریف کی، اور واقعی بظاہر وہ تعریف کا مستحق ہے، اللہ کے نبی بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب ناطق وحی رسول کیا فرماتا ہے؟ انہ من اہل النار، یہ جہنمی، یہ جہنمی۔ اگر معاملہ اس کی شان پہ بند ہو جاتا تو شریعت جھوٹی پڑ جاتی، اللہ کے نبی بھی تصدیق کر دیتے کہ ہاں باقی بڑا افضل ہے، بڑا درجہ ہوگا اس کے لیے، لیکن نہیں، شریعت میں تکذیب کی نسبت ممکن نہیں ہے، یہ جہنمی ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اگر یہ جہنمی تو پھر ہمارا مقام کیا ہوگا؟ ایسی لڑائی تو ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ ایک شخص اس کے پیچھے چلا گیا دیکھنے کے لیے، کچھ وقت گزرا، واپس آیا وہ، اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول۔ وہ کیا دیکھا تم نے، کیوں گواہی دے رہے؟ عرض کیا جس شخص کے بارے آپ نے فرمایا کہ جہنم میں جائے گا، میں اس کے پیچھے گیا، لڑتا رہا حتیٰ کہ خود بھی زخموں سے چور ہو گیا، زخم برداشت نہ کر سکا، تکلیف برداشت نہ کر سکا، اپنی تلوار کے دستے کو نیچے ٹیکا اور اس کی نوک اپنے گلے میں داخل کر کے موت قبول کر لی، خودکشی کر لی، خودکشی کر لی۔ اس طرح کا واقعہ ایک اور شخص کے بارے میں بھی، اسی طرح اس کا جہاد بڑی قوت کے ساتھ، اور بتا کہ ان الشملۃ التي اخذها من مغانم خیبر قبل ان تبلغ مقاصدها لتشتعل علیہ نارا، یہ شخص جو ہے
اس نے خیبر کے مال غنیمت سے ایک چادر اٹھا لی تھی، خیبر کے مال غنیمت میں سے، وہ خیبر اس پر خیمہ بن چکی اور اس کو جہنم نے پکڑ دیا، جل رہا جہنم۔ کوئی ایسی خبر ہو تو ساتھ ہی آئے گی۔ اللہ کا یہ وعدہ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان پر رحم کرے گا۔ جب اللہ نے یہ فرمایا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ تو آگے چل کے مرتد ہو جائیں گے، میری بات جھوٹی پڑ جائے گی، یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہدیان گوئی، اس طرح کی بکواسات اللہ کے علم پر طعن ہے، شریعت پر طعن ہے، قرآن پر طعن ہے، نبی پر طعن ہے۔ یہ ظلم کی بات نہیں کہ بس 10-12 صحابہ مسلمان ہیں باقی سارے مرتد ہو گئے۔ دین کے ناقلین کون ہیں؟ قرآن ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ جب یہ پہلی جماعت ساقط ہو گئی، عدالت گر گئی ان کی، تو دین کا معاملہ مشکوک، ہم نہیں مانتے۔ پھر روایت نقل کرنے والا ضروری ہے، مومن ہو، عادل ہو۔ عدالت ساقط ہو گئی تو ان کی بات ہم تک پہنچے، قبول کریں گے۔ شریعت پر طعن، اللہ کے نبی پر طعن کہ 23 سالہ محنت کے بعد 10-12 بندے تیار ہو سکے، اللہ پر طعن۔ اللہ خبریں دے رہے رحم کرنے کی، پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں، صادقین ہیں، جنتی ہیں۔ یا اللہ تیری ساری باتیں غلط ہیں، ساری باتیں جھوٹ۔ یہ جماعت تو مرتد ہو گئی۔ جو آیت کریمہ شروع میں پڑھی ہم نے، اذ جعل الذین فی قلوبہم اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، حمیۃ الجاہلیہ، کافروں کا ذکر ہے۔ سورہ فتح کی آیت ہے، جب کفار نے اپنے دلوں میں جاہلیت کی ضد ٹھان لی، ان کے اندر ضد آ گئی جاہلیت کی، عناد آ گیا۔ یہ اشارہ صلح حدیبیہ کی طرف، نبی علیہ السلام صحابہ کی جماعت غیر مسلح انہیں لے کر احرام باندھے ہوئے مکہ کے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اور بیت اللہ یہ کسی کی میراث نہیں، دنیا بھر کا کوئی مسلمان آئے گا اس کے لیے اس کو کھلا ہونا چاہیے، عمرہ اس کا حق ہے، حج کرنا اس کا حق ہے۔ انہوں نے عناد کیا، ضد بازی کی، ہم داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کفار کا عناد تھا، اور اللہ نے کیا کہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے دل میں اور مومنین کے دل میں سکینت اتار دی۔ کفار کے دل میں کیا تھا؟ عناد اور بغض، حمیت الجاہلیہ۔ مومن کے دل میں اللہ نے کیا اتارا؟ سکینت اتار دی۔ سکینت اتارنے کا معنی تم مطمئن پرسکون ہو جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ صحابہ میں اشتعال تھا، ہم لڑیں گے، ہم حق پر ہیں، عمرہ کر کے جائیں گے، اشتعال تھا۔ اللہ نے سکینت اتار دی اور صحابہ کو اطاعت پر قائم کر دیا۔ اطاعت میں ہر بات مانتے جاؤ، صرف یہ سوچ کر کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کا سچا رسول ہے، اس کی اتباع کرنی، یہ سوچ کر۔ حالانکہ شرائط بڑی سخت تھی، بظاہر ناقابل قبول۔ شرط اول، اس سال عمرہ نہیں کرو گے، فرمایا ٹھیک ہے، اگلے سال کرو گے اور صرف 3 دن رہو گے، غیر مسلح ہوگے، زیادہ یہاں ٹھہرنے نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ ہم میں سے اسلام قبول کر کے مدینہ آ جائے، اسے واپس لوٹانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ آپ میں سے مرتد ہو کے مکہ آ جائے، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ساری شرطیں غیر منصفانہ۔ تمہارا بندہ ہم رکھ لیں گے، واپس نہیں کریں گے، ہمارا بندہ واپس کرنا پڑے گا۔ سب حمیت الجاہلیہ ہے، اور مقابلے میں
سکینت اللہ نے اتار دی صحابہ کے دل میں۔ سکینت کی اساس کیا تھی؟ کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عمر پھر بھی اشتعال میں آئے، ابو بکر صدیق کے پاس آئے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ عمرہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے؟ کیا وہ باطل پر نہیں ہے؟ تو کیف نقبل الدنیۃ فی دیننا، اپنے دین میں ہم یہ ذلت کیسے گوارا کریں؟ آپ نے کیا فرمایا جواب میں؟ عمر الست تعلم انی رسول اللہ، تم جانتے نہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ زبان خاموش ہو، سارے صحابہ خاموش ہو۔ لاؤ کو ایسا جذبہ اطاعت، ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہماری غیرت کو للکارا جا رہا ہے، ہم بغیر لڑے اور سب ذلت برداشت کر کے واپس چلے جائیں؟ لیکن گئے، انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس مقام پر ایک بات اگر کہوں تو کچھ لوگوں کے لیے چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ صلح کا معاہدہ کرنے کون آیا تھا مشرکین کی طرف سے؟ سہیل ابن عمر۔ لکھا جا رہا، لکھو ہذا ما خاض یا ہذا بین محمد رسول اللہ و سہیل ابن عمر، یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان۔ سہیل پھٹ پڑا، یہ رسول اللہ کاٹو، ہو رسول اللہ، رسول اللہ مٹاؤ، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، مٹاؤ۔ حضرت علی لکھ رہے تھے یا رسول اللہ میری ہمت نہیں مٹانے کی، تو آپ نے خود مٹایا۔ زیادہ لکھنا آپ کو نہیں آتا تھا، مٹا کر آپ نے محمد بن عبداللہ لکھا۔ سہیل نے کہا کہ اس کو مٹاؤ، رسول اللہ مٹاؤ۔ آگے ایک جملہ ہے، وہ جملہ سامنے رکھ کے اگر کوئی پانی ہو تھوڑا بہت تو ڈوب کے مر جاؤ اس میں۔ کوئی برادری کی بات مان رہا ہے، کوئی باپ دادا کی بات مان رہا ہے، رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد کوئی پیر و مرشد کی بات مان رہا ہے، کوئی اماموں کی بات مان رہا ہے۔ سہیل نے کہا لو علمنا انک رسول اللہ لاتبعناک، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی اتباع ہم پر فرض ہو جائے گی۔ اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ یہ کافر کی سوچ ہے، کافر کی فکر ہے، کلمہ کو نہیں ہے، کافر ہے۔ یہاں 50 سال کے کلمہ پڑھنے والے رسول سے عشق کا، محبت کا دعویٰ ضرور کریں گے۔ نماز کیسے؟ امام کے طریقے سے۔ عمرہ کیسے؟ امام کے طریقے سے۔ حج کیسے؟ امام کے طریقے سے۔ بتاؤ پھر فکری اعتبار سے کون صحیح ہے؟ وہ سہیل کافر یا تم مدت ہو کے مسلمان؟ کس کی فکر درست ہے؟ اس وقت صحابہ نے بھی اسی استقامت کا مظاہرہ کیا، کفار کی طرف سے ضدبازی اور صحابہ کی طرف سے اطاعت۔ خاموش ہے کیوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے پھر کیا کیا؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ نے ان صحابہ کے لیے لازم کر دیا، لازم کلمہ تقوی لکھ دیا ان کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ ہمیشہ کے متقی ہیں۔ کلمہ تقوی پر ان کو قائم کر دیا، اور کیوں قائم کیا؟ وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ اس کے اہل تھے، حقدار تھے اس کے، کہ ان کو کلمہ تقوی پر قائم کر دیا جائے اور کلمہ تقوی ان کے لیے لازم کر دیا جائے۔ اب لازم کو معنی نہیں سمجھتے، اللہ ایک چیز لازم کر دے، وہ چیز وہاں سے دور ہو سکتی؟ صحابہ کا شرف۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ کلمہ تقوی اللہ نے کیوں دیا؟ نبی کی اطاعت کی بنا پر۔ اطاعت ضروری، اطاعت کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں، کوئی کامیابی ممکن نہیں۔ نبی کی اطاعت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے کلمہ تقوی لازم کر دیا۔ یہ جماعت، جس کی یہ خدمات، جس کا یہ عظیم الشان معاملہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے، اللہ تعالیٰ کی خبریں، یہ کیسے منسوخ ہو سکتی ہیں؟ اللہ کا علم جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کے علم کی تردید ہو سکتی ہے،
یہ سارا طعن اللہ کے علم پر. جناب آپ کے نصوص موجود ہیں صحابہ کے مرتد ہونے کے تعلق سے. یہ کون سے نصوص ہیں؟ مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے جس میں جب نبی معراج سے لوٹے اور خبر دی کہ راتوں رات میں نے بیت المقدس کا دورہ کیا، زیارت کی، اور پھر اوپر آسمانوں میں اور رات ہی کے ایک حصے میں واپس آ گیا، تو بعض جو نئے مسلمان اس پر یقین نہ کیا، دین اسلام چھوڑ دیا انہیں. یہ خبر منکر جو محدثین کے قائد ہیں، ان قواعد کے مطابق یہ حدیث نکارت پر مشتمل، قابل قبول نہیں، ضعیف ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس خبر کو باطل قرار دیتے. چند نام ملتے ہیں، جیسے عبداللہ بن خطل مرتد ہوا تھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اسے قتل کرنا، اگر اس کو خانہ کعبہ کے خلاف کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھو پھر بھی قتل کر دو. عبداللہ بن خطل. اس طرح عبداللہ بن ابی سرح، عبداللہ بن سعد، یہ کاتب تھا وحی کا، اس کا مرتد ہونا صحیح سند سے ثابت ہے. مکہ سے مدینہ سے مکہ بھاگ گیا. جب فتح مکہ ہوا تو اس نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پناہ طلب کی اور توبہ کی درخواست کی، توبہ کی خواہش کی. عثمان غنی اس کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر اس کی درخواست قبول کرنے کی ایک استدعا کی اور آپ نے اس کو معاف کر دی. عبداللہ بن سرح. عبید اللہ بن جہش جو حبشہ گیا تھا، ام حبیبہ کا شوہر، اس کے بارے میں دو خبریں. ایک خبر یہ کہ یہ اسلام پر قائم رہا، حبشہ میں اس کا انتقال ہو گیا، پھر اللہ کے نبی کے انتقال کے نکاح میں ام حبیبہ آ گئی. دوسری خبر یہ کہ مرتد ہو کر شام کے علاقوں میں بھاگ گیا اور پھر اللہ کے نبی سے اس کا نکاح ہوا. انہیں خبر مختلف ہی ہے. اور ایک نام اور وہ ہے یہ یقیس بن سبابہ. اس کا بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جہاں بھی ملے قتل کر دو. یہ بازار میں ملا، اس کو قتل کر دیا. عبداللہ بن خطل غلاف کعبہ سے لٹکا ہوا تھا، اس کو وہاں قتل کیا. یہ چار نام مرتدین کے ملتے ہیں، جن میں سے ایک کے بارے میں اختلاف ہے اور ایک کے بارے میں نص میں واضح طور موجود ہے کہ اس نے توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور اللہ کے نبی نے اس کو معاف کر دیا. باقی جو حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، قبیصہ بن مخارق کی حدیث ہے، یہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ یارد علیہ اناس من اصحابی، کہ قیامت کے دن میرے صحابہ میں کچھ لوگ مجھ پر پیش ہوں گے حوض کوثر پہ. یارد علیہ الحوض اناس من اصحابی، کچھ صحابہ پیش ہوں گے حوض کوثر پر قیامت کے دن. اور کیا ہوگا؟ انہیں دور یطردون، ان کو دھتکار دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا. اختلجوا، انہیں گرفتار کر کے پیچھے دھکیل دیا جائے گا اور میں ان کو پہچان لوں گا. میں کہوں گا کہ انہم اصحابی، میرے صحابہ ہیں یہ، میں ان کو پہچان چکا ہوں، انہیں کیوں روکا گیا؟ ان کو آگے آنے دو. تو جبریل امین کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات جاری کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، بالکل صحیح. مگر مراد اس سے کون ہے؟ صحابہ. وہ صحابہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد پوری زندگی میدان جہاد میں گزار دی. کوئی فاتح مصر بنا، کوئی فاتح عراق بنا، کوئی افریقہ کا فاتح بنا، کسی نے یورپ میں جھنڈے گاڑے، اور کوئی خراسان اور آذربائیجان کا فاتح بنا. پوری زندگی جنگ و جہاد کرنے والے اللہ کے نبی کے انتقال پر مرتد ہو گئے. اللہ کے بندوں نہیں. یہ چھوٹی سی جماعت ایک بنو حنیفہ قبیلے کی،
جن کو جفات الاعراب کہا گیا ہے، یہ جفا کرنے والے کچھ عرابی دیہاتی تھے، دین کا فہم نہیں تھا، وہ مرتد ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز تھا، آپ نے ان سے جہاد اور قتال کیا، کچھ لوگ ان میں سے مارے گئے اور کچھ نے توبہ کر لی اور اسلام قبول کر لیا، یہ چند لوگ۔ اس لیے ایک حدیث میں اصحابی کے الفاظ تصغیر کا صیغہ ہے، یہ میرے چند ساتھی، اصحابی تصغیر میں قلت کا معنی ہوتا ہے، چند میرے ساتھی، ان کو کیوں روکا گیا؟ تو بنو حنیفہ قبیلے کے کچھ اعرابیوں نے ارتداد اختیار کیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان کے خلاف ابوبکر صدیق نے قتال کیا، حالانکہ صحابہ مخالفت کر رہے تھے کہ کلمہ گو ہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں۔ بس اشکال یہ باقی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ان کو پہچانتا ہوں، میرے صحابی میں ان کو پہچانتا ہوں، اور ایک حدیث میں عرفتہم بسیماہم، میں ان کو پہچانتا ہوں ان کے چہروں سے۔ اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ پیش کیے جائیں گے تو ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں، یہ امت محمدیہ کی ایک خاص علامت ہے۔ ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضو، میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے۔ پھر جب ان کو گرفتار کر دیا جائے گا تو چمک ختم کر دی جائے گی۔ پھر سوال باقی کہ پھر اعضاء کو چمکایا کیوں گیا اگر ختم ہی کرنی تھی؟ اس کا جواب یہ کہ یہ بھی ایک نفسیاتی عذاب ہے، کچھ وقت کے لیے انہیں خوش ہونے کا موقع فراہم کیا گیا، جس کی دوسری مثال میدان محشر کی، حتی تبقى امتی وفیہا منافقوہا، نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ جو قیامت کی دن آئے گا اور کہے گا دنیا میں جو جس کی پوجا کرتا تھا اس کے پیچھے چلے جاؤ، سورج کے پجاری سورج کے پیچھے، چاند کے پجاری چاند کے پیچھے، حجر و شجر کے پجاری ان کے پیچھے، سب پیچھے چلے جائیں اور جہنم کا لقمہ بن جائے گا۔ میری امت باقی رہ جائے گی، مجھ پر ایمان لانے والے، میری توحید کو ماننے والے، وفیہا منافقوہا، اور اس میری امت میں منافقین بھی ہوں گے، وہ بھی کھڑے ہوں گے ساتھ۔ اللہ چاہتا تو ان کو بھی ختم کر دیتا، کیوں کھڑا رکھا ان کو؟ یہ بھی ایک نفسیاتی عذاب ہے، کچھ وقت کے لیے خوش ہونے دو انہیں، جیسے ریاکار لوگ ہیں، قیامت کے دن آئیں گے نیکیوں کے ساتھ، نیکیاں دیکھ رہے ہیں، کامثال جبال تہامہ، تہامہ پہاڑوں کی مانند نیکیوں کا حجم ہے، اور دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، اتنی نیکی اتنی نیکی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اچانک نیکیوں پر حملہ کرے گا، حباء منصورا، ان کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا، اب وہ کفی افسوس بولیں گے، اتنا رنج، اتنا الم، اتنا غم جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وقتی خوشی اور نفسیاتی تکلیف، اللہ ان کو وقتی خوشی دے گا، اعضاء چمک رہے ہیں، گرفتار ہو گئے، اعضاء بھی مٹ گئے، نور ختم ہو گیا، جہنم کا لقمہ بن گیا۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ 80 سال ان کا دور نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد، اور یہ پورا دور دعوت کے حوالے، جہاد کے میدان میں، رستم کے دربار میں ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ رستم پوچھ رہا کہ تمہیں گھروں میں چین کیوں نہیں آتا؟ ہر وقت کبھی تم مشرق میں کبھی مغرب میں، گھوڑے کی پشت پر سوار رہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ نرید ان نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ایک ہی چاہت ہے، بندوں کو نکالیں بندوں کی عبادت سے اور ان کو لگائیں بندوں کے رب کی عبادت پر، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجے، یہ ہمارا مقصد۔ یہ مرتدین کی بات ہے تو ٹھیک ہے، مرتد ہوئے، لیکن یہ بات جفات اعراب جن کے ساتھ قتال ہوا، کچھ قتل کر دیے گئے اور کچھ لوگوں نے دوبارہ اطاعت اور ایمان قبول کر لیا اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس مسئلے کو جو ہے وہ اٹھائے بیٹھے، اور یہ ساری چیز جو ہے پوری شریعت پر، اللہ پر، رسول پر اور خود جماعت صحابہ پر طعن ہے، اور سارا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ دوسری بات یہی جو شیخ داؤد صاحب نے عرض کی کہ صحابہ کا کردار، ان کا مشن، ان کا عقیدہ، منہج
ان کی سیاست، ان کے خلق کریمانہ، ان سب کو پڑھنے کا فائدہ یہی ہے ہم ان کی اتباع کریں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے ان کو ایک مثال، ایک آئیڈیل بنا کر پیش کیا، اس جماعت کی پیروی کرو، تمہارا ایمان ان جیسا ہو، تمہاری اطاعت ان جیسی ہو، تمہاری سیاست ان جیسی ہو، تمہارے اخلاق ان جیسے ہوں، عقیدہ ان جیسا ہو، ان کی ہو بہو پیروی۔ یہ کامیابی کا راستہ۔ 73 فرقے ہوں گے، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ یہ پوری امت اجابت کی پوری تاریخ ہے، پورا ایک نچوڑ۔ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے۔ امت کی 2 قسمیں، دعوت اور اجابت۔ امت دعوت میں سارے کافر بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، مجوسی بھی آ گئے جنہوں نے قبول نہیں کیا۔ امت اجابت میں قبول کرنے والے، قبول کرنے والے، وہ جو قبول کرنے والے ہیں ان کا خلاصہ وہ 73 فرقے ہیں، سارے جہنم میں سوائے ایک کے۔ یہ نچوڑ، یہ حدیث الفرق ایک آئینہ دکھا رہی ہے آپ کو۔ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اس سے ہدایت نہیں لے رہے تو یہ آئینہ دیکھ لو۔ 73 فرقے سارے جہنم میں سوائے ایک کے۔ وہ ایک کون ہے؟ ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس منہج کو اپنا لو، قیامت تک تھامے رکھو۔ جنتی گروہ کی یہ نشانی اور جنتی گروہ کی علامت ہے، صحابہ کے منہج کی پیروی، ان کے عقیدے کی پیروی، کس طرح انہوں نے اطاعت کی، کیا ان کا فہم تھا، کیا ان کا دین تھا، کیا ان کا عقیدہ تھا، جنتی گروہ کی علامت۔ تو یہ حدیث تو قاطع النزاع، سارے مسائل کا حل موجود، جہاں فکر و استدلال کی ضرورت نہیں، صرف مشاہدے کی ضرورت ہے۔ پھر صحابہ کو دیکھ لو، اس جماعت کو دیکھ لو، ان کی تاریخ پڑھ لو، ان کے مقدس مشن کو دیکھ لو اور ویسے بن جاؤ۔ اللہ پاک ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صحابہ کی محبت سے بھر دے۔ یہ محبت انشاءاللہ اخروی کامیابی کا زینہ ہوگی۔ ایک بندہ اگر دفاع کرے اپنی ماں عائشہ صدیقہ کا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، یقیناً یہ دفاع جو ہے یہ قیامت کے دن کام آئے گا، یہ غیرت قیامت کے دن کام آئے گا۔ اور ان پر تنقید کرنا یہ تو کفر کا عقیدہ ہے۔ ابوبکر صدیق کے خاص طور پر نص قرآنی سے وہ صحابی ہجرت کی رات اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ کے نبی اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، ابوبکر واحد وہ صحابی جن کا صاحب ہونا، جن کا صحابی ہونا نص قرآنی سے ثابت، ان پر تنقید تو کفر ہے بہت بڑا۔ اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، ہمارے دلوں کو صحابہ کی محبت سے بھر دے، اس منہج کا ہم کو پیروکار بنا دے، اور اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو صحابہ جیسی مقدس جماعت پر جرا کرتے اور کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔